ہونے کے بعد آپ علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا تو یہ آپ علیہ السلام مہمان تھے اور وہ میزبان تھے اور وہ ننیال تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ جس زمین کو آپ علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کے لیے پسند کیا وہ 2 یتیم بچوں کا یعنی سہل اور سہیل کی ملکیت، یہ 2 صحابی تھے اور یہ دونوں کیا تھے؟ بچے تھے اور یتیم تھے، اور ان دونوں کی پرورش کون کر رہا تھا؟ اسد بن زرارہ۔ کون؟ اسد بن زرارہ۔ ان دونوں نے اپنی زمین بغیر کسی، وہ لکھ لے اپنے، اسد بن زرارہ وہ لکھ لے، انہوں نے اپنی زمین بغیر کسی معاوضے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن آپ علیہ السلام نے زمین کی معاوضے کی نبی علیہ السلام کی خدمت پیش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے زمین کی پوری قیمت ادا کی۔ آپ علیہ السلام نے اس زمین پر جو مسجد تعمیر فرمائی اس مسجد نبوی کہتے ہیں۔ کتنے پیسے دیے تھے یاد ہے کسی کو؟ 10 دینار۔ کتنے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی دیے تھے، اور وہ 10 دینار آپ علیہ السلام اس وقت ابو بکر صدیق نہیں دیے تھے، پھر آپ علیہ السلام نے ابو ایوب انصاری سے وہ 10 دینار لے کر اس کو لوٹائے تھے ابو بکر صدیق کو۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں جی۔ مسجد نبی کی فضیلت۔ مسجد نبی مقدس ترین مساجد میں سے، مسجد نبی نماز پڑھنا فضیلت والا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد نبی کی فضیلت اس طرح بیان کی: میری عظمت میں نماز مسجد حرام کی سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ افضل ہے۔ اب وہاں پر لازمی یہ بات ہے کہ یہ سوال اس طرح آیا ہوگا، یہ لکھا ہوگا کہ میری مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1.5 درجہ افضل ہے۔ آپشن میں ہوگا 1000، 1,50,000، تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، تو آپ کیا آپشن کر 1000، ٹھیک ہے نا، 1000۔ یہ اہم سوال ہے۔ آپ علیہ السلام کا روز مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ حج کی جانے والے لوگ مسجد نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی وہ کرتے یہ جب آپ جائیں گے نا مدینہ منورہ، میں گیا ہوں، تو وہ جو پرانی مسجد ہے نا، پرانی مسجد، وہ اس کے ساتھ تو ابھی کافی ایریا انہوں نے اور بھی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا ہے، لیکن وہ پرانی مسجد آپ جائیں گے نا تو جو غالباً میرے خیال سے خلفائے راشدین کی بنو امیہ کی دور میں یا اس کے بعد جو بنی ہے نا اسی کی طرح ہے، اور ارد گرد آپ دیکھیں گے تو خلفائے راشدین کے نام لکھے ہیں: ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی، اور اس طرح، اور درمیان ایک ستون ہے وہاں پر لکھا ہوا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نام بھی وہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مسجد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ مسجد نبی میں ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا: میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ میرے گھر اور میرے، یہ جگہ خالی ہوگا کہ درمیان، تو نیچے آپشن میں ہوگا ممبر، روضہ، یا کوئی اور اس طرح لکھا ہوگا، لیکن صحیح کون سا آپشن ہوگا؟ ممبر والا، ٹھیک ہے نا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی، معاشرتی اور تاریخی اہمیت۔ اسلام کی پہلے درگاہ صفہ ایک چبوترا تھا، یہ مسجد نبی میں قائم کی گئی تھی۔ یہ ایک چبوترا سا تھا نا، نبی علیہ السلام نے مسجد کے ساتھ غریب اور نادار مسلمان قیام و تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنوایا جو صفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اچھا میں آپ کو ایک لکھ دوں، میں نے لیکچرشپ کی کلاس میں بتایا تھا کہ اس میں مجموعی تعداد ٹوٹل 400 تھی۔ کتنے؟ 400، اور اس میں جو مقیم تھے وہ کتنے بتائے تھے میں نے؟ 80 تھے۔ کتنے؟ اور اس کا ہیڈ کون تھا، جس کو ہم منیٹر بھی کہتے ہیں ادھر اپنے الفاظ میں، اس کا ہیڈ جو انچارج ہوتا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہوتے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نوٹ کر لی۔ یہ صفہ اکثر ٹی میں یہ سوال اس طرح آئے گا یا ایٹی میں کہ صفہ کا مطلب ہے، معنی ہے، تو وہاں لکھا ہو چبوترا، یہ اس طرح، تو چبوترا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مسجد نبوی جندم بالجنادہ، جندب جنادہ، جیم نون الف دال اور اس طرح ہاں نہیں ہوتا، وہ چھوٹا سا، ہاں جی۔ مشق پر آ جائیں، درست بیان پر نشان لگائے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی علیہ السلام نے کن کے مکان میں قیام فرمایا؟ ثابت بن قیس، عبادہ بن بشر، ابو ایوب انصاری، حذیفہ بن الیمان۔ ابو ایوب انصاری۔ اچھا، یہ اور جو ہے نا حذیفہ بن الیمان کو میرے خیال سے صاحب السر بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رازدار رسول، رازدار۔ اچھا سوال، مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفہ، اصحاب مکہ، اصحاب الکہف۔ جی، اصحاب صفہ۔ اس کے بعد سوال ہے، مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی وہ ملکیت تھی ابو بکر عمر کی، معاذ و معوذ کی، سعد و سعید کی، سہل و سہیل کی۔ سہل و سہیل
ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مسجد سے متصف تعمیر فرمائے. شفا خانے، حجرے، چبوترے، مسافر خانے. نہیں جی، حجرے، حجرہ کا مطلب حجرے وہ جو امہات المؤمنین کی جو وہ تھی نا کمرے تھے، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں نا، جو ان کے وہ کمرے نہیں تھے. ہر ایک امہات المؤمنین میں ہر ایک کا الگ الگ کمرہ تھا نا، تو وہ مسجد نبی کے ساتھ وہ متصل تھی. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ علیہ السلام کی ساری امہات المؤمنین ساری ادھر مدینہ میں رہتی تھی. ایک غالباً تھی وہ ماریہ قبطیہ، غالباً وہ مقام عوالی، یہ مدینہ کے اطراف میں ہے، وہاں رہتی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اس کے بعد اسلام کی پہلی درسگاہ ہے مسجد اقصی، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد بلال. جی جی نہیں، کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ مسجد نبوی ہے. ٹھیک ہے نا، نوٹ کر لے. اب جن کو نہیں آتا نا یہ اس کو نوٹ کر لے. مسجد نبوی میں وہ بنا تھا، صفہ بنا تھا نا، مسجد قباء میں تو نہیں بنا تھا. یہ نوٹ کر لے اپنے پاس. خالی جگہ پر کرے. اب یہ آپ کو لگتا ہے ویسے آسان، بندہ یہ سوچے گا میں نے وہاں سوال ٹھیک کیا ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی بندہ کر جاتا ہے تو آپ کے ایک آپشن، آپ کا سوال تو گیا. خالی جگہ آپ نے پر کرنا ہے. الف، مسجد نبوی کی خالی جگہ میں آپ علیہ السلام شریک ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر میں. ٹھیک ہے. سوال، نبی علیہ السلام نے خالی جگہ کی پوری قیمت ادا کی؟ ہاں جی، زمین کی. جی، مسجد نبوی کی تعمیر میں خالی جگہ شریک ہوئے صحابہ اور آپ علیہ السلام، جو بھی ہے وہ آئے گا. ظاہری بات ایک ہی آپشن ہوگا، آپ علیہ السلام خود بھی شریک تھے نا اس میں. اچھا، مسجد نبوی میں نادار اور غریب مسلمانوں کی قیام و تعلیم کے لیے تعمیر کیا گیا. کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ صفہ. سوال، خلفۂ راشدین نے مختلف ادوار مسجد نبوی کی، تو آسان ہے، کی تعمیر یا توسیع. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ہو گیا. میثاق مدینہ، یہ میثاق مدینہ سے بھی ایک سوال آیا تھا، مجھے یاد ہے ٹی میں آیا تھا، وہ ادھر ہی ہوگا. اب یہ اس کو آگے پڑھا دوں اس کو، یا دوسری کتاب پڑھ لیتے؟ اچھا جی. میثاق مدینہ پہ آئی. اچھا